ہم میں سے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہر شر کو آپ کی ذات سے دور کر دے، اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے آداب دہرا لیتے ہیں۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، اور نگاہ قرآن پاک پر ہونی چاہیے۔ کمر گردن سیدھی کر لیجئے اور دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا 2 رکوع 40 آیت پر یہ سورت مشتمل ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین سب ٹھہرنے والے، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا نہیں، یذوقون وہ سب چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، اور لا نہیں، شرابا کوئی مشروب، الا حمیما وغساقا الا مگر، حمیمن کھولتے پانی، اور غساقا بہتی پیپ، جزاء وفاقا جزاء بدلہ، وفاقا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجون نہیں امید رکھتے، حسابا کسی بھی حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور کذبوا ان سب نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، کذابا بالکل جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور کل ہر شیء چیز، احصیناہ ہم نے گھیر رکھا ہے اسے، کتابا لکھ کر، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا تو تم سب چکھو، فلن پس ہرگز نہیں، نزیدکم ہم زیادہ کریں گے تمہیں، الا مگر، عذابا عذاب میں، ان للمتقین مفازا، ان بے شک، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، مفازا کامیابی ہے، حدائق واعنابا حدائق باغات، اور اعنابا انگور، وکواعب اترابا، اور کواعب دوشیزائیں، اترابا ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور کأسن جام، دہاقا بھرے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا نہیں، یسمعون وہ سب سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا کوئی بیہودہ بات، اور لا کذابا نہ ہی جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء بدلہ، صلہ، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء عطیہ، حسابا حساب سے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب سماوات آسمانوں، اور الارض زمین کا، اور ما جو، بینہما ان دونوں کے درمیان، رحمانی بہت رحم کرنے والا، لا نہیں، یملکون وہ سب اختیار رکھیں گے، منہ اس سے، خطابہ بات کرنا،
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم اس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح، و اور ملائکۃ فرشتے، صفاً صف بنا کر، لا نہیں، یتکلمون وہ بات کر سکیں گے، الا مگر، من جسے، اذن اجازت دے، لہو اس کو، رحمن رحمان، وقال اور وہ کہے، صوابا درست بات. ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. ذالک یہی وہ، الیوم دن، الحق حق، فمن پس جو، شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. انا بے شک ہم نے، انذرناکم ڈرایا ہے تمہیں، عذابا قریبا قریبی عذاب سے، یوم اس دن، ینظر دیکھ لے گا، المرء ہر شخص، ما جو، قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، و اور، یقول کہے گا، الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش میں، کنتو میں ہوتا، ترابا مٹی. آج ہم مکمل سورۃ النبأ کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ کا رسول مقرر کیا مانا جائے، تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. وہ اپنے جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کے انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے، پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر پھر بھی نہ تھے. ان کو معلوم تھا کہ کوئی رب ہے جو خالق اور رزاق ہے. یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ جس ہستیوں کو معبود سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن ان کا جھگڑا صرف اس بات میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. دوسری بات، مکے کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہ تھے. پہلی 2 باتیں اہل مکہ کے لیے زیادہ مشکل اور بے یقینی کی نہیں تھی، لیکن تیسری بات تو قطعی ناگوار تھی اور قطعی نامنظور تھی کہ آخرت کا عقیدہ. ان کے ذہن میں اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھے، کیونکہ وہ اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اس پر بہت زیادہ بحث تمہیز کیا کرتے تھے. مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر آخرت کا ذکر ہے، جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ پختہ کرنا مقصود ہے. سورۃ النبأ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی ان حرکتوں کو ذکر کیا جو وہ آخرت کی باتیں سن کر کیا کرتے تھے، آپس میں چہ مگوئیاں وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ زمین بنائی گئی ہے جو تمہارے لیے فرش کے طور پر کام کرتی ہے؟ یہ بلند و بالا پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے جو ہم نے زمین میں گاڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کس طرح مردوں اور عورتوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا؟ کیا تم اپنی نیند ہی کو نہیں دیکھتے ہو جس کے ذریعے ہم نے تمہیں آرام اور سکون دیا کہ تم اٹھ کے اپنے کام کرنے کے قابل ہو جاؤ؟ چند گھنٹے کے آرام کر لینے کے بعد تم اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اپنے اوپر آسمانوں کے مضبوط نظام کو نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں سورج نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے تمہیں روشنی اور حرارت میسر آتی ہے؟ یا تم ان بارشوں کو نہیں دیکھتے جو بادلوں سے برستی ہیں اور ان بارشوں کے ذریعے سے غلے اور سبزے اگتے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ایسی ذات ہے جو قیامت بھی برپا کر سکتی ہے؟ اس پورے کارخانے میں جو کمال درجے کی حکمت اور دانائی صریحاً کار فرما ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے؟
ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہم نے گن گن کر ان سے حساب لینے ہیں۔ اور ان کو خبر کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ جہنم گھات لگائے ہوئی تیار بیٹھی ہے، جہاں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھ کر دنیا میں اپنی آخرت درست کرنے کی پہلے ہی فکر کر لی، تو انہیں اطمینان دلایا گیا کہ انہیں ان کی خدمات کا صرف اجر ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے زیادہ کافی انعام بھی دیا جائے گا۔ آخر میں خدا کی عدالت کا نقشہ کھینچا گیا، جہاں کوئی بھی بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا، اور اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ملے گی کہ جس کے حق میں سفارش کا اذن ہو صرف اس کے لیے سفارش کرے، اور سفارشی میں بھی کوئی بیجا بات نہ کہے۔ نیز سفارش کی اجازت صرف ان لوگوں کے حق میں دی جائے گی جو دنیا میں حق کلمہ کے قائل رہے ہوں، محض صرف گنہگار ہوں، خدا کے باغی اور حق کے منکر کسی سفارشی کے مستحق نہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل دینے کے بعد پورے زور و شور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ فیصلے کا دن تو مقرر ہے، وہ تو ایک وقت مقرر پر آئے گا اور سور پھونکنے کی دیر ہے۔ پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اگلے پچھلے کیا کیا اعمال ہیں۔ اس کے بعد آیات میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حساب و کتاب کی توقع نہیں رکھتے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان سب کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ پھر کلام کو اس تنبیہ پر ختم کیا گیا ہے کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اس کا آنا تو برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی آئے گا۔ اب جس کا جی چاہے اسے مان کر اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود جو اس کا انکار کرے گا اور اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہ پچھتا پچھتا کر کہے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، اس وقت اس کا یہ احساس اس دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر وہ آج لٹو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کر دے اور آخرت کی تیاری کی طرف دل کو راغب کر دے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے ساتھیوں، ہم اپنی صفات الحروف کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جہر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھ لیے تھے اور سمجھ لیے تھے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ صفت کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے حروف محموسہ اچھے سے یاد کر لیے ہیں تو حروف مجہورہ یاد کرنا آسان ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے عربی حروف کل ٹوٹل 29 ہیں، یعنی 29 ہے۔ حروف محموسہ 10 تھے، میں دہرا دیتی ہوں دوبارہ، فحثہ شخص سکت۔ اور حروف جہر یعنی مجہورہ 19 ہیں، میں ان کو بھی دہرا دیتی ہوں، الف با جیم دال دال را زا غ طا ظا عین غین قاف لام میم نون واو حمزہ یا، ان کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت حمز کے متضاد ہے۔ تو یہاں پر ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم میں سے بسائیں گے شعروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں